بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 جنوری 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مرغی مہنگی ہو گئی، نئی قیمتیں کیا ہوں گی؟ سعودی عرب میں مرغی کمپنیوں نے پیر 20 جنوری سے 10 سے 12.5% تک قیمتیں بڑھا دیں۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں۔ مرغی کمپنیوں نے یہ اضافہ قومی چارہ فیکٹریوں کی جانب سے مصنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافے پر کیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق حکومت نے 1 جنوری 2020 سے چارے سے سبسڈی ختم کر دی ہے۔ چارہ تیار کرنے والی فیکٹریوں نے سبسڈی ختم ہونے پر قیمتوں میں 20 سے 30% تک کا اضافہ کیا ہے۔ مرغی کمپنیوں کے ذرائع نے اوقاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 ٹن چارے کی قیمت میں 200 سے 400 ریال اضافے پر ایک مرغی کی پیداواری لاگت 60 تا 65 حلالے بڑھے گی۔ کمپنیوں کے مطابق مرغیوں کی قیمتوں پر نظر ثانی مارکیٹ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے جڑی ہے۔ چارے کی قیمتوں میں غیر متوقع اضافے نے صورتحال بدل دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرغیوں کی قیمت 1 ریال سے 1.5 ریال تک بڑھیں گی اور یہ اضافہ وزن کے لحاظ سے ہوگا۔ نئی قیمتیں کچھ اس طرح سے ہوں گی: 800 گرام والی مرغی 8.5 ریال کی بجائے 10 ریال، 900 گرام والی مرغی 10 ریال کی بجائے 11.5 ریال اور 1 کلو والی مرغی 10.5 ریال کی بجائے 12 ریال، جبکہ 1100 گرام والی مرغی 11.5 ریال کی بجائے 13 ریال اور 1200 گرام والی مرغی 13 ریال کی جگہ 14.5 ریال میں فروخت ہوگی۔ ہوٹلوں اور شادی گھروں پر نئی پابندی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے سعودی عرب بھر میں موجود تمام ریستورانوں اور شادی گھروں کو بچا ہوا کھانا نعمت خانے کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے یہ بھی ہدایت کی کہ بچے ہوئے کھانوں کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے قائم انجمنوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے جائیں۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا، قائم مقام وزیر ڈاکٹر ماجد القصبی نے تمام میونسپلٹیوں کو تحریری طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ ریستورانوں اور شادی گھروں کو بچا ہوا کھانا حوالہ کرنے کا پابند بنائیں۔ حفظ النعمہ انجمن کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ الفلالی نے المدینہ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ہم سب اس پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں بچا ہوا کھانا بڑی مقدار میں ضائع ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب کا شمار ان ملکوں میں کیا جانے لگا تھا جہاں بچا ہوا کھانا حد سے زیادہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بچا ہوا کھانا ہوٹلوں اور شادی گھروں سے وصول کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے والی NGOز نے وزارت بلدیات کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ طائف ہزاروں خواتین کی ڈرائیونگ کے لیے آن لائن رجسٹریشن۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے خواتین میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ جامعہ طائف میں ڈرائیونگ سینٹر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن کے پہلے 2 دنوں میں 5000 خواتین امیدواروں نے اپنا نام درج کرایا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت 2018 میں تھی، جس کے بعد جدہ، ریاض، تمام میں خواتین کے لیے مخصوص ڈرائیونگ سکول کھولے گئے۔ معروف پہاڑی سلسلے میں واقع طائف شہر میں کافی عرصے سے خواتین کا مطالبہ تھا کہ ڈرائیونگ سکول بنایا جائے۔ اس حوالے سے مقامی ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق طائف یونیورسٹی میں خواتین کے لیے خصوصی ڈرائیونگ سینٹر قائم کیا گیا۔ خواتین سینٹر میں آن لائن رجسٹریشن کا آغاز جمعہ کے دن کیا گیا۔ سینٹر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ صرف 2 دنوں جمعہ اور ہفتہ میں 5000 خواتین نے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے رجسٹریشن کرائی۔ طائف یونیورسٹی کے ترجمان ڈاکٹر ستام العتیبی کا کہنا ہے کہ خواتین کے مطالبے پر ڈرائیونگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سینٹر کی جانب سے آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی تھی، جس میں غیر معمولی طور پر خواتین نے رجسٹریشن کرائی۔ عربی جریدے اوقاز کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس مقررہ قواعد کے مطابق جاری کیے جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے مختلف کمشنریوں میں مزید ڈرائیونگ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ تاہم اب تک مختلف شہروں میں 22 سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں سے خواتین اپنا بیرون مملکت حاصل کیا گیا ڈرائیونگ لائسنس تبدیل کرا سکتی ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی تربیت دینے کے لیے ٹریننگ سینٹرز کو ٹریفک پولیس کا تعاون حاصل ہے، جہاں مقررہ قواعد کے تحت
خواتین کو گاڑی چلانے کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے بعد ٹریفک پولیس کے متعلقہ شعبے میں ان کا عملی امتحان لیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ پاس کرنے پر انہیں لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ سینٹر کے قانون کے مطابق لائسنس حاصل کرنے والے امیدوار کا کم از کم 18 سال کا ہونا لازمی ہے، جبکہ کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کی عمر کی حد 20 سال مقرر کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ادارے میں لائسنس کے لیے درخواست دینے سے پہلے ڈرائیونگ اسکول میں تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ مقررہ مدت کا کورس کرنے کے بعد ٹریفک پولیس کے ادارے میں لائسنس حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ کئی شہروں میں گرد و غبار کا طوفان۔ جدہ سمیت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے کئی شہروں میں گرد و غبار کا طوفان ہوا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے اعلامیے میں کہا کہ پیر کو صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک تیز ہوائیں چلیں، جن کے باعث گرد و غبار کا طوفان رہا۔ محکمے نے کہا کہ گرد و غبار کے طوفان کے باعث حد نگاہ متاثر ہوئی۔ ہائی وے کا سفر کرنے والے احتیاط برتیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرد و غبار کا طوفان مکہ مکرمہ شہر، جدہ، گنفذا، للیس، رابغ، بدر اور یمبو میں ہوا۔ دوسری طرف اسی ریجن میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب دھند چھائی رہی، جس کے باعث حد نگاہ انتہائی متاثر ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دھند کی شدت کل رات 11 بجے سے رات 8 بجے تک رہی۔ بعد ازاں سورج نکلنے کے بعد دھند ختم ہو گئی۔ ریاض سمارٹ شہروں میں شامل۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض سمارٹ سٹیز میں شامل ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے ریاض کو سمارٹ سٹی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض رائل اتھارٹی کے ماتحت ریسرچ اینڈ سٹڈیز ادارے کے ڈائریکٹر انجینئر عبد الرحمن السلطان نے ایوارڈ وصول کیا۔ یاد رہے کہ اسپین میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں سمارٹ سٹیز سرٹیفکیٹ کے امیدوار شہروں کے حق پر مشاورت کی گئی۔ ریاض کے علاوہ 4 اور شہروں کو اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے سمارٹ سٹی کے سرٹیفکیٹ دیے۔ دیگر شہروں میں روس کا دارالحکومت ماسکو، متحدہ عرب امارات کا سیاحتی شہر دبئی۔ ان شہروں کا انتخاب دنیا بھر کے 100 شہروں میں سے کیا گیا۔ انتخاب کا معیار پائیدار ترقی اور ذہانت کے استعمال میں ان 5 شہروں کی گراں قدر خدمات کو دیا گیا۔ یہ شہر سمارٹ سٹیز کے عالمی پیمانے ترتیب دینے کے اہل بھی قرار دیے گئے۔ واضح ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن اور غیر جانبدار بین الاقوامی تنظیموں کے ایک وفد نے جولائی 2019 کو ریاض شہر کا دورہ کر کے سمارٹ سٹی کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ سعودی مسلح افواج میں خواتین کی بھرتی۔ سعودی عرب کی مسلح افواج میں خواتین کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سعودی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض بن حامد نے اتوار کو مسلح افواج میں پہلے لیڈیز آرمی ونگ کا افتتاح کیا۔ سعودی مسلح افواج مختلف شعبوں میں تعیناتی کے لیے خواتین کو طلب کر رہی ہے۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق مسلح افواج میں عسکری تربیت اور داخلہ جات کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عماد بن عبداللہ العیدان نے اس موقع پر چیف آف سٹاف کو بتایا کہ ملک کے مختلف علاقوں سے خواتین کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیف آف سٹاف جنرل حامد رویلی کو دورے کے اختتام پر یادگاری تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں جادہ احد 5 کلومیٹر طویل عظیم الشان منصوبہ۔ مدینہ منورہ میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے مسجد نبوی شریف سے سید الشہداء تک 5 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس شاہراہ کے منصوبے کو جادہ احد کا عنوان دیا گیا۔ تعمیر کی جانے والی شاہراہ 7 لین ہوگی، جس کے پہلے 3 ٹریک گاڑیوں، 2 بسوں اور 1 ٹریک موٹر سائیکلوں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ مسجد نبوی شریف سے پیدل شہدائے احد تک جانے والوں کے لیے 1 ٹریک علیحدہ سے تعمیر کیا جائے گا، جس کی چوڑائی 9 میٹر ہوگی۔ موٹر سائیکلوں کے لیے بنائے جانے والے ٹریک کی چوڑائی 2.8 میٹر رکھی جائے گی، جبکہ مخصوص لوگوں کے لیے بھی خصوصی طور پر سڑک منصوبے میں شامل ہے۔ بلدیہ کی طرف سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ 5 کلومیٹر طویل اس روڈ کی تعمیر کا مقصد شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے زائرین کو شہدائے احد پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ نئی تعمیر ہونے والی سڑک کا آغاز مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، جو شہدائے احد کے مقام پر ختم ہوگی۔ عظیم الشان سڑک کے اس حصے پر جو پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، 15,000 درخت کے علاوہ گھاس کا خصوصی فرش بچھایا جائے گا۔ ڈبل روڈ ہوگی، اس میں دونوں جانب
7 ٹریک تعمیر کیے جائیں گے۔ شاہراہ کی دونوں جانب پارکنگ کے لیے مخصوص جگہیں رکھی جائیں گی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے روڈ کے دونوں طرف طہارت خانے اور دکانوں کے علاوہ کھانے پینے کے اسٹالز بھی تعمیر کیے جائیں گے تاکہ مسجد نبی شریف سے پیدل شہدائے احد تک جانے والے رستے میں نہ صرف آرام کر سکیں بلکہ اشیاء خورد و نوش سے بھی لطف اندوز ہونے کے علاوہ ضرورت کی دیگر چیزیں بھی خرید سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔